ایک صحافی جس کے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے اس ملک کی خاطر، وہ آج جا کے باہر بیٹھ گیا اس ملک کو چھوڑ کے۔ کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ بالکل اس کا نہیں خواب دیکھا تھا، انہوں نے تو خواب بھی دیکھا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا، جس میں صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں تھی، اقلیتیں بھی آزاد، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے اپنے مذہب کے مطابق اقلیتیں مسلمان جتنے چلو حمزہ یار سٹارٹ کریں آپ۔ حمزہ سٹارٹ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ لوگ ایک دفعہ پھر سے نکلے ہو صحافیوں کے حق میں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بار بار صحافی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ صحافیوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لڑکھڑا گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، ان کو سچ سننے کی اب عادت نہیں رہی۔ یہ اصل میں نا انہوں نے ہمیشہ سو کال ڈیموکریسی کی طرف رہے ہیں، یہ لوگ یہ بادشاہت کا نظام چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو جو ہے نا جمہوری راستے پہ چلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے صحافت کو پھر سے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور ہم جو ہیں صحافیوں کی آواز ہے، ہم صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت سارے میڈیا چینل ہیں جن کو تو یہ انہوں نے بڑی آزادی دی ہوئی ہے، وہ جو ان کے لیے بولتے ہیں، جو ان کا یہ جھوٹ بولیں سچ بولیں، ان کی تعریفیں ہوتی رہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سچ کی بات کی جائے گی، حق کی بات کی جائے گی تو پھر یہ قدغن لگائیں گے۔ اور جو آپ دیکھیں، جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے کیا؟ فریڈم آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے؟ جمہوریت تو نام ہی آزادی رائے کا ہے، اور آپ اسی کو دبا رہے ہیں تو پھر کس بات کی جمہوریت؟ پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے ہی ڈکٹیٹرشپ۔ یہ جو ہے نا اس میں کوئی جمہوری نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑی زیادہ سیٹوں والے اس وقت باہر ہیں اور جو کم سیٹوں والے ہیں، اور یہ بھی تو دیکھیں کتنے لوگوں نے مل کر کے، کتنی جماعتوں نے مل کر کے ایک کمزور سی حکومت بنائی ہوئی ہے، اور ایک بندے کے اوپر یہ بندہ حکومت کر رہا ہے، اور چھوٹی سی حکومت کر رہا ہے، صرف اسلام آباد کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور عوام اس کو کبھی بھی نہیں چلنے دے گی۔ عوام پرامن احتجاج کر رہی ہے، اور ان کو اس پرامن آواز کو، پرامن احتجاج کو، جمہوری آواز کو سننا چاہیے اور سننا پڑے گا۔ اچھا میم، ایک صحافی جس کے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے اس ملک کی خاطر، وہ آج جا کے باہر بیٹھ گیا اس ملک کو چھوڑ کے۔ کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ بالکل اس کا نہیں خواب دیکھا تھا، انہوں نے تو خواب بھی دیکھا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا، جس میں صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں تھی، اقلیتیں بھی آزاد، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے اپنے مذہب کے مطابق اقلیتیں مسلمان جتنے بھی ہیں وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ان کو آزادی رائے کا پورا حق ہوگا۔ اور میں سمجھ گئی ہوں آپ نے جس کی بات کی، ارشد شریف کی بات کریں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے حق کی بات کیا، اس نے سچ کی بات کی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر اٹھ کے قدغن لگا دی۔ مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ اس کا ملک، اس کا وطن کیا ہو گیا؟ اس کا وطن پھر پاکستان کو چھوڑ کے اس کو جدھر جانا پڑا، پھر اس کا وطن وہ ہوگا؟ وہ کیا اپنی نسلوں کو پیغام دیں گے؟ آپ اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ وطن ہے اور ہمارا وطن ہمارے لیے سیکیور نہیں رہا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ بہت شکریہ۔